السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پر انسان بھول چکا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ کیا آپ سبھی کو پتہ ہے قبر انسان کو 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، پر اس دنیا کی رنگینیوں میں انسان اتنا کھویا ہوا ہے کہ وہ بھول چکا ہے کہ ایک دن اس کو قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر کہتی ہے تم تیاری کر کے آنا، اعمال کی روشنی لے کر آنا۔ قبر کہتی ہے میرے اندر اندھیرا ہے، سانپ بچھو ہیں، اگر ان سے بچنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو اور اپنی گناہوں کی توبہ کرو۔ محترم ناظرین، ذی الحج کا مہینہ تھا، 120 حاجی خانہ کعبہ جا رہے تھے۔ سبھی جہاز میں خوشی اور اطمینان سے سفر کر رہے تھے، سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں لگے تھے۔ ان میں ایک عبداللہ نام کا بندہ تھا جو اپنے کسی کام سے سعودی جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کی سبھی لائٹوں کو بند کر دیا، لیکن کچھ ہی پلوں میں جہاز کو زور سے جھٹکا لگا اور جہاز کی سبھی بند لائٹیں آن ہو گئی۔ جہاز میں ایمرجنسی سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ جہاز میں بیٹھے سبھی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ سبھی ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جھٹکا کیوں لگا؟ ایئر ہوسٹس نے سبھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کپتان سے رابطہ کروں گی کہ جہاز میں یہ جھٹکا کیوں لگا، اور جہاز کے کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز کا ایک انجن خراب ہو گیا ہے اور دوسرے میں بھی کچھ خرابی آ گئی۔ ہمارے اندازے کے مطابق کچھ ہی منٹوں میں جہاز کریش ہو جائے گا، سبھی دعا کیجیے۔ اتنا سنتے ہی جیسے مسافروں کی سانسیں اٹک گئی ہوں۔ بزنس کلاس کے لوگ کہنے لگے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تم ہمیں نہیں جانتی کہ ہم کون ہیں؟ پھر ایئر ہوسٹس بولی، دیکھیے چلائیے مت، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں صرف آپ سب کے لیے کام کر سکتی ہوں۔ یہ بول کر ایئر ہوسٹس اندر سے ایک ڈبہ لائی۔ سبھی مسافر اس ڈبے کو دیکھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا، اسے بلیک ڈبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا ڈبہ ہے، اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اپنے پیاروں کو کچھ بھی سندیش بھیجنا ہے تو لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ جب جہاز کے ملبے میں یہ ڈبہ ملے گا تو آپ کا سندیش آپ کے گھر والوں تک پہنچ جائے گا۔ سبھی مسافر لکھنے میں مصروف ہو گئے اور ایک مسافر نے لکھا کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں دنیا کی تعلیم دینے میں لگا رہا، میں نے تمہیں دین کی تعلیم نہیں دی، اس سے محروم رکھا۔ وہ لکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی آنکھوں سے برابر آنسو جاری رہے۔ اس شخص کا نام عبداللہ تھا۔ پھر اس نے لکھا کہ اے میرے رب، میں آپ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، میری موت کا وقت بہت قریب ہے، بے شک تو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اس دنیا کا رواج ہے جب کوئی چھوٹے بڑے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ یا اللہ، آپ ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں، آپ کو تحفے کی کوئی ضرورت نہیں، پر میں بندہ ہوں اس لیے کچھ تو پیش کروں گا۔ اگر میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں دیکھوں تو میں نے کچھ بھی اچھے کام نہیں کیے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال آیا کہ اللہ کے آگے جھک جا، سجدے میں جا کر توبہ کر، اپنے اللہ کو راضی کر، جس نے ساری زندگی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کا شکر ادا کروں۔ لیکن میں ہر بار شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا اور غافل ہو جاتا۔ یا اللہ، میرا حج، میری نمازیں اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، میں تو ساری زندگی سوتا ہی رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو موت میرے سامنے ہے۔ آدھی زندگی دنیا داری کی پڑھائی میں گزار دی اور باقی کی زندگی روزی روٹی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں گزار دی۔ جھوٹ کا سہارا لے کر آگے بڑھتا رہا، ساری عمر 5 وقت کی نماز بھی ادا نہ کر سکا۔ یا اللہ، جو لمحے مجھے تیرے ذکر میں گزارنے چاہیے تھے وہ ٹی وی اور کھیل کود میں نکال دیے۔ یا اللہ، ساری دنیا تیری عبادت کرتی ہے پر میں بدنصیب بس تیری نافرمانی کرتا رہا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جہاز پر جو بھی آفت آئی ہے وہ میری ہی وجہ سے آئی ہوگی، کیونکہ میرے گناہ سب سے زیادہ ہیں۔ میں نے تیرے ساتھ شرک کیا اور اپنی دولت کو تجھ سے اوپر رکھا۔ میں نے جب بھی تیرا نام لیا
جب بھی نماز پڑھی مجھے دنیا کا خیال آ جاتا۔ یا اللہ میرا دامن تیری عبادت سے خالی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کتنے لوگ بھوک سے مرتے رہے، پر میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کو اناج کا ایک دانہ تک نہ دیا۔ میں یہ سب جانتا تھا، پر میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ یا اللہ تو نے ہمارے رزق میں غریبوں اور فقیروں کا حصہ رکھا، لیکن میں نے اپنی دولت بڑھائی اور کسی کے کام نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے رشوت بھی لی، لوگوں کے ناجائز کام بھی کرائے۔ میں نے سبھی کچھ کیا، بس وہی نہ کیا جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، کمزور کو معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے۔ میں گناہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میری موت کا وقت قریب ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھے بندے بنانا۔ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کے بعد جہاز کریش ہو گیا۔ جہاز کریش ہونے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ محترم ناظرین، خود کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ کی عبادت کرو، ابھی وقت ہے، پتہ نہیں کون سے پل دم نکل جائے اور اندھیری قبر میں جا کر لیٹ جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔